السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ و ترکیب نحوی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وہ ضمیر لوٹے گی قرآن مقدس کی طرف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امین اس میں اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے یا ہر کام کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی رہتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو اس کی ترکیب سماعت فرمائیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ اصل میں اننا تھا، اننا، تو 3 نون جب اکٹھا ہو گئے تو تخفیف کے طور پر تخفیفاً ایک نون کو حذف کر دیا تو بن گیا انا۔ تو انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے۔ انزلہ ینزل، انزال باب افعال سے ہے، نون اور زا اور لام اس کا مادہ ہے، نزل۔ تو انزلنا یہ فعل ماضی معروب صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی قرآن مقدس کی طرف۔ تو یہاں پر تو پہلے جو ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، مرجع جو ہے یہاں پر ذکر تو ہے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے قرآن مقدس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، تعظیماً جو ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کیا چیز نازل ہوئی، تو قرآن مقدس نازل ہوا۔ تو ہو ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل مفعول بہ، اور فی حرف جار، دیکھیے قاعدہ یہاں پر وہی لگ رہا ہے کہ پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو فی لیلۃ القدر میں آپ دیکھیے کہ لیلتے پر کسرہ اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ فی حرف جار اس پر ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اور القدر پر تنوین اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ تو فی حرف جار، لیلتی مضاف، القدری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا انزلنا فعل کے، انزلنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوگا، کیونکہ قرآن مقدس ہے تو جو ہے لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوگا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو واو کے بارے میں یہاں 2 قول ہے، ایک یہ کہ واو استئنافیہ ہے، دوسرا یہ کہ واو اعتراضیہ ہے۔ تو ما ادراک، ما یہ اسم استفہام، یہ مبتدا ہے، اور ادرا یدری ادرا جس کا معنی ہوتا ہے جاننا، اسے بولتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ لا ادری، درا یدری، تو دال را یا اس کا مادہ ہے۔ تو ادرا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل،
اور کاف ضمیر یہ منصوب متصل اس کا مفعول بہ اول، کیونکہ یہ دو مفعول چاہتا ہے، اور اس کے بعد ما لیلۃ القدر، تو ما لیلۃ القدر میں جو ما ہے یہ استفہامیہ ہے اور یہ بن جائے گا مبتدا۔ پھر وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف ہے، لہذا لیلۃ القدر یہ خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ تو لیلۃ مضاف، القدری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ما کی جو ہے ما کی خبر، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ادرا کا مفعول ثانی۔ اب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ، دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر جو ما پہلا مبتدا تھا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح الامین جبریل امین اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایک الگ جملہ بنا سکتے ہیں مکمل، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کو الگ جملہ بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تنزل الملائکۃ والروح کو آپ جو ہے حال بنا سکتے ہیں لیلۃ القدر کا، کہ وہ لیلۃ القدر کیسی ہے، اس لیلۃ القدر کا حال بنا سکتے ہیں کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو لیلۃ القدر کی دوسری خبر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، تو وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، لہذا نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف ہے، لہذا لیلۃ مضاف، القدر مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اخیر تھا تو تخفیفاً جو اس کو خیر کیا گیا، کیونکہ یہ کثیر الاستعمال، اسی طریقے سے شر بولا جاتا ہے تو وہ اصل میں اشر تھا، اشرر افعلو کے وزن پر، تو اس کو بھی شرن کیا گیا اور اس کو خیرن کیا گیا۔ تو خیر یہ اس میں تفضیل ہے، من حرف جار، الفی مضاف، شہرن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا خیر اس میں تفضیل، خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیلۃ القدر مبتدا کی خبر اول۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل یا تنزل، تنزلا باب تفعل ہے، تنزل مصدر اس کا آتا ہے، تو تنزل یہ فعل ماضی، یہ اصل میں تتنزل تھا، کیونکہ مضارع میں دو تا اکٹھا ہوئی تو ایک تا کو حذف کر دیا، تو تتنزلو سے تنزلو بن گیا۔ تو تنزلو یہ فعل مضارع معروب صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں الملائکہ جو ہے یہ معطوف علیہ واو حرفیت، الروح معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل ہوگا تنزل فعل کا۔ اور اگر آپ یہاں چاہیں تو الملائکہ کو ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا حال بن جائے گا باذن ربہم، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ الملائکہ کو ڈائریکٹ فاعل بنا دیں تو فیہا کو ظرف لغو اول تنزل کا قرار دے دیں گے، باذن ربہم کو ظرف لغو ثانی، من کل امرن کو ظرف لغو ثالث، 3 ظرف لغو بن جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو تنزل فعل الملائکہ ذوالحال ہو جائے گا اور باذن ربہم اسی سے حال ہو جائے گا۔ تو الملائکہ معطوف علیہ واو حرفیت، الروح معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل ہو جائے گا تنزل فعل کا، یا پہلے ذوالحال بنا لیں الملائکہ کو۔ فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تنزل فعل کے اول۔ با حرف جار اذن مضاف، دیکھیے اسم جو آخر میں ایک ضمیر آ جائے اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم ہو سب کو ہم مضاف الیہ مضاف قرار دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ تو جو ہے یہاں پر اذن مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، اذن مضاف کا اذن مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر آپ اس کو حال بنائیں تو ثابتینہ کے متعلق کر دیں گے یا ملتبسینہ کے متعلق کر دیں، پھر یہ حال بن جائے گا اسی الملائکہ کا، پھر تنزل کا فاعل، ٹھیک، یا اگر آپ چاہیں تو اس کو ظرف لغو ثانی قرار دے سکتے ہیں تنزل فعل کا۔ من حرف جار کل مضاف امرن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثالث ہو جائے گا، اور اگر حال بنا دیا ہے آپ نے باذن ربہم کو ظرف لغو ثانی ہو جائے گا۔ اب فعل اپنے فاعل اور
دونوں ظرف لغو یا تینوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر آپ اسے خبر بنا دیں لیلۃ القدر مبتدا کی دوسری خبر، اور اگر آپ چاہیں تو اسے لیلۃ القدر سے حال بنا دیں، یعنی لیلۃ القدر ذو الحال اور تنزل الملائکۃ اس کا حال اور خیر من الف اس کی خبر، ٹھیک۔ اور اگر چاہیں تو الگ الگ ترکیب ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر مبتدا خبر، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر یہ الگ جملہ، ٹھیک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو سلام یہ جو ہے خبر مقدم ہے، اور ہیا یہ مبتدا مؤخر ہے اس کا، اور اس کا جو سلام کا جو معمول ہے وہ جو ہے یہ متعلق ہوگا حتی مطلع الفجر سلام کے، تو ان دونوں کے درمیان فصل یہاں پر کر دی گئی ہے، کیونکہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے، جار مجرور، کیونکہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے تو ظرف آ سکتا ہے ادھر ادھر ہو کر۔ تو سلام جو ہے یہ جو ہے مصدر کے طور پر ذکر ہے یہاں پر، اور ہیا ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا مؤخر، اور حتی یہ حرف جر ہے، یا تو مع کے معنی میں ہے یا تو الی کے معنی میں۔ مطلع یہ اس میں جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مطلع مفعل کے وزن پر مطلع، تو مطلع یہ مضاف ہو جائے گا، الفجر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر حتی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا سلام مصدر کے، سلام مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، ہیا مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ آپ سلام کو خبر بنا دیں، ٹھیک ہے، سلام کو آپ خبر بنا دیں مبتدا محذوف ہیا کی، ہیا سلام وہ سلامتی ہے، ہیا حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو، تو اس طریقے سے سلام خبر بن جائے گی ہیا مبتدا محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوگا، اور دوسری ترکیب ادھر پھر ہوگی ہیا حتی مطلع الفجر کہ ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور حتی مطلع الفجر جو ہے ثابتۃ وغیرہ کے متعلق ہو کر یہ اس کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ یہ جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوگا۔ تو اس کی یہ جو احتمال تھا ہم نے اس میں بتا دیا، تو اس کی اتنی طرح جو ہے ترکیبیں ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مکمل ترجمے اور اس کی تشریح کی طرف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ تو یہ سورۃ القدر ہے، اور اس کی جو فضیلت اور اس کے بارے میں جو بیان آیا ہوا ہے کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کون سی رات ہے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو جو ہے امام بخاری نے ذکر کیا اپنی بخاری میں کتاب الایمان میں، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان میں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کتاب الصیام میں ہے حدیث پاک، باب ما جاء فی فضل شہر رمضان۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات جو ہے عبادت میں گزارے، اور اس رات کے اکثر حصے میں جو ہے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث کتاب الدعوات میں موجود ہے، ٹھیک۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کتاب الدعا میں۔ تو شب قدر جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور اس میں جو ہے کثیر روایات سے یہ ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں جو ہوتی بھی ہے تو اس میں اکثر اس کی جو رات بتائی گئی وہ طاق رات ہے، کہ طاق رات میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، بیان کیوں نہیں کر دیا گیا، ابہام کیوں اس میں ہے، پوشیدگی کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1 وجہ بیان فرماتے ہیں جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، یعنی صرف ولی ہی کی تعظیم نہ کریں بلکہ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر جانتا ہے کہ یہی دعا میں قبولیت ہے تو وہی دعا کرے گا اور اس کی علامہ دعا جو ہوگی اس کو چھوڑ دے گا، اور اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسما کی تعظیم کریں، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک، اور توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ جو ہے توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرأت کو بھی جانتا ہوں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اسی وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں جو ہے خوب محنت کرے، اور جو محنت کرے گا تو اس کی محنت کو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کی کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کی جا رہے ہیں، چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس میں ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا، مسلمانوں کو اس بات سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں ہوئی، یعنی یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص اور امت محمدیہ کو دیا گیا۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ
کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں اور ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے، اور اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ تورات و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ اور آگے جو فرمایا کہ ان کے لیے یہ سلامتی ہے، یہ صبح چمکنے تک ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں۔ تو شب قدر کی دوسری فضیلت یہ کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس سے کیا مراد ہے؟ کہنے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی، یعنی شب قدر کی تیسری فضیلت یہ کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ تو اس میں جو ہے مکمل یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور اس رات کتنی بڑی فضیلت دے دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔